ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کی جو نیت ہے اس کے عمل سے افضل ہے۔ اب کیا مطلب ہوا اس کا؟ تو سن تو تم نے لیا، اچھا اب بتاؤ مجھے سمجھ میں بھی آیا کہ نہیں؟ سمیر خان، کویت سٹی، گور شاہی مرحبا۔ میرا سوال ہے کہ سونے کے بعد لطیفہ نفس باہر نکل کر اچھے اور برے کام کرتا ہے، کیا اس کا گناہ مجھے ملے گا؟ نہیں، اس کا گناہ ملے گا تو نہیں، لیکن وہ جو منہ مار کے جہاں آیا ہے اس کی غلاظت تو لگ جائے گی۔ گناہ آپ کو ملے گا تب جب آپ کا جسم انوالو ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مسلمان کے اعمال دیکھتا ہے اور مومن کی نیت دیکھتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کی جو نیت ہے اس کے عمل سے افضل ہے۔ اب کیا مطلب ہوا اس کا؟ تو سن تو تم نے لیا، اچھا اب بتاؤ مجھے سمجھ میں بھی آیا کہ نہیں؟ نہیں آیا نا؟ یہی مار کھاتے ہیں آپ لوگ۔ جو چیز سمجھ میں نہیں آئی تو پوچھ لو نا اسی وقت، کوشش تو کرو یار، بتاؤ کیا مطلب ہو سکتا ہے اس کا کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ کچھ تو سمجھ میں آیا ہوگا۔ مومن کی جو نیت ہے اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیت کیا ہے؟ نماز پڑھ لوں، اور عمل کیا ہے؟ نماز پڑھ رہا ہے۔ تو اب اس کے اندر آپ یہ کہیں کہ یہ جو نماز پڑھ رہا ہے نا، اس سے بہتر اس کی نیت ہے نماز پڑھنے کی، ہے نا؟ تو یہ تو بیکار ہو گئی بات، یہ کیا ہے؟ یہ تو فضول بات ہے۔ یہ تو فضول بات ہو گئی نا۔ تو پھر اس بات کا مطلب کیا ہوا؟ کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مومن کا بہت سارے اعمال ایسے ہوں گے جو شریعت کے مطابق نہیں ہوں گے، اس کی روشنی میں فیصلہ نہیں کرنا، اس کی نیت پوچھنا کہ یہ جو کام وہ کر رہا ہے کس نیت سے کر رہا ہے۔ یعنی اس کے اعمال، وہ برے اعمال کے پیچھے نیک نیتی سے کرے گا، تمہاری نظر میں وہ برا عمل آئے گا، اس کا تمہاری نظر میں اس کی نیت تو نہیں آ سکتی نا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مومن کے اعمال دیکھتا ہی نہیں ہے۔ اب جیسے حضور کی محبت میں ناچنا، عمل تو غلط ہے نا؟ عمل تو غلط ہے، لیکن مرشد کے عشق میں ناچ رہا ہے، نیت یہ ہے تو وہ افضل ہو گئی، عمل اللہ نے ہٹا دیا۔ چلو، بلے شاہ نے اسی بات کے لیے کہا تھا، ایتھے نچنا بھی عبادت بن جاندا، نچنے دا جے چج ہوئے، کہ یہاں پر ناچنا بھی عبادت بن سکتا ہے اگر نیت تیری جو ہے وہ سچی ہو۔ وہ نیت کیا تھی؟ نیت یہ تھی کہ میں ناچوں گا، دل کی دھڑکنیں ابھریں گی، پھر ان دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اللہ اللہ ملاؤں گا، پھر جب اللہ اللہ مل گیا تو اللہ راضی ہو جائے گا نا۔ تو مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر کیوں قرار دی گئی؟ کہ مومن کے بہت سے اعمال ہیں جو بظاہر آپ کو غیر شرع لگیں گے، لہٰذا اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو نہیں دیکھتا ہے، اس کی نیت کو دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الی صورکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، پھر کیا دیکھتا ہے؟ ینظر، دیکھتا ہے، قلوبکم ونیاتکم، تمہارے قلب کو اور تمہاری نیت کو۔ مومن کی نیت کیوں افضل ہے اس کے عمل سے؟ ہو سکتا ہے کہ مومن کا عمل غیر شرعی ہو، مومن کے اندر ہوتا ہے نور، اور اس بندے کو کنٹرول کرتا ہے نور، جو نور اس سے کام کرائے گا ہو سکتا ہے وہ شریعت کے خلاف چلا جائے۔ نور غلط کام کیا کرائے گا؟ وہ تیرے دل میں نور آ گیا، اور سامنے مرشد بھی آ گیا، وہ نور بے قابو کر دے گا نا تجھے، خود بخود تیرے عشق نچایا کر تھیا تھیا والی بات ہو جائے گی۔ اب تو اس کا کیا کرے گا؟ جب سینے میں نور آ گیا، محبت آ گئی مرشد کی، نمی دانم کے آخر چوں دمے دیدار می رقصم، پتہ چلتا ہی نہیں ہے بندے کو، نمی دانم، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ آخر چوں دمے دیدار می رقصم،
کہ جب وہ سامنے آتا ہے تو میں ناچنے لگتا ہوں، لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا ہوتا ہے۔ نمی دانم کہ آخر چوں دمے دیدار می رقصم، مگر نازاں بئی ذوقے کہ پیشے یار می رقصم۔ لیکن مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں یار کے سامنے ناچ رہا۔ بلے شاہ نے ایک بات اور کہی، نچ کے یار منا لے پاویں کنجری بننا پہ جاوے۔ نچ نچ کے یار منا لے پاویں کنجری بننا پہ جاوے۔ کنجری کس کو کہتے ہیں؟ ناچنے والی۔ اب وہ یار کو منانے کے لیے ناچ رہے ہیں، لیکن نیت کیا ہے؟ ناچنا نہیں ہے، یار کو منانا ہے۔ یہ نیت دیکھیں۔